السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے، آیات مقدسہ 47 اور 48 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع سے یا بنی اسرائیل اذکروا سے آغاز ہوا تھا، اور وہ بنیادی خامیاں خرابیاں جو بنی اسرائیل میں آئیں، اللہ رب العزت نے ان کو نمایاں کیا۔ وہ فکری انداز کی تھی، اسی طرح ان کی مینجمنٹ سے تعلق رکھتی تھیں، سیاسی انداز سے تھیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ فکری طور پر جو قومیں التباس رکھتی ہیں حق اور باطل میں، یعنی سچ اور جھوٹ کو ملا دیتی ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حق کو اور سچ کو اور باطل کو ملانا اور حق کو چھپانا، یہ وہ قومیں کرتی ہیں جن میں جھوٹ غالب ہوتا ہے، جن میں نفاق غالب ہوتا ہے، کفر اور شرک غالب ہوتا ہے۔ ایک اور بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ فکری طور پہ اتنے پست ہوتے ہیں یہ، اور علمی طور پر بھی اتنا ان کا وژن کمزور ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہے، انسانی اجتماع کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں ترمیم کریں گے، قوانین کو تبدیل کریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق تشکیل دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا یقین۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوگی، خدا شناسی کا وہ تصور جو قلب میں جس کی تربیت ہوتی ہے، جب قلب اللہ سے جڑے گا تو پھر یہ خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج بھی رکوع یا بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا سارا تعارف ہم کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، وہ میری نعمتیں، احسانات، انعامات
جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ عالمین، عالم کی جمع تمام جہان، مراد ہے اقوام عالم، تمام اقوام عالم پر میں نے فضیلت دی۔ اللہ رب العزت کے یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تینوں کتابیں، آسمانی کتابیں انہی انبیاء میں نازل فرمائی ہیں۔ پھر صحائف آئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، پھر ان کو حکومت دی، اور حکومت بھی ایسی دی، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ہر ذرے ذرے پر تھی۔ اللہ رب العزت نے جنات پر اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت رکھ دی۔ میرے عزیزو، یہ فضیلت انبیاء علیہم السلام کی اور ان کے ذریعے ان بنی اسرائیلی اقوام کی، یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سوسائٹی کی تشکیل کیسے کی جائے؟ اس میں جب تک اللہ کی بالادستی نہ ہو، اور اللہ کی بالادستی کا جو مظہر ہے وہ سیاسی اور معاشی سماجی عملی نظام ہے، جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے۔ سیاست کیا ہے؟ انسانیت کو ترقی دیتے تھے، اس کی مینجمنٹ کرتے تھے، عدل کا نظام غالب رکھتے تھے، اللہ کی پہچان پیدا کرتے تھے، تو سوسائٹیاں ترقی کرتی تھیں۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ 4 بنیادی اصول اور ضابطے ارشاد فرما دیے۔ اگر وہ عدل کے نظام میں ہے، وہ اصول غالب ہیں، تو انسانی معاشرے ترقی کریں گے، اور اگر ظلم کا نظام غالب ہو گیا اور وہ 4 بنیادی خرابیاں پیدا ہو گئیں ظلم کی، تو معاشرے ترقی کرنے کی بجائے وہ تنزلی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ 4 چیزیں جو اللہ رب العزت جن کا تعارف فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ قیامت کے روز بھی اللہ نمایاں کریں گے۔ کون کون سی؟ واتقوا، اور ڈرو۔ تقوی کی بنیادیں، پہلی بنیاد تقوی یہ ہے کہ یوماً، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کسی شخص کے حوالے سے شیئن، ذرہ بر، شیئن اس میں نکرہ ہے جس کا معنی ہے معمولی سا بھی، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، عدل کا نظام یہی تو ہوتا ہے، جس شخص نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہ اس کی جگہ دوسرے بندے کو پکڑ لو۔ یہ کس نظام میں ہوتا ہے؟ یہ ظلم کے نظام میں ہوتا ہے۔ اور قیامت کے روز تو اللہ باقاعدہ اس کا مظہر وہاں قائم کریں گے کہ کسی کی ہے جرت کہ ایک شخص مجرم ہو تو دوسرا شخص اس کے لیے پیش ہو جائے۔ یا ہمارے سسٹموں کے اندر تو جرم کرنے والے اگر اشرافیہ ہے تو غریب لوگوں پر اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، عدل کے نظام کے اندر کوئی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ اور ظلم میں کیا ہوتا ہے؟ سفارشیں۔ ظلم کے نظام میں تو سفارش کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج کوئی کام کروا کے دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے کام کسی کا، اس لیے تو غریب آدمی کا کام ہی نہیں ہوتا۔ تو سفارش ظلم کے نظام کا خاصہ ہے۔
اور اللہ رب العزت عدل کے نظام میں ہر قسم کی سفارش نہیں، اس کے حق کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور قیامت کے روز بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی کسی قسم کا فدیہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے، عدل کے نظام میں کوئی کسی سے فدیہ لیا جاتا ہے، معاوضہ لیا جاتا ہے، اس کا حق اس کی دہلیز پر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا سمجھ کے دیا جاتا ہے، ذمہ داری سمجھ کے دیا جاتا ہے۔ حکمران وقت بھی کوئی احسان نہیں کرتا، وہ خدمت کے جذبے سے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ظلم کے نظام میں کیا ہے؟ معمولی سا کام بھی کروانا ہے، رشوت چلتی ہے، وہاں پر گفٹ چلتے ہیں، ہدیے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی انداز میں بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس کی مدد کر دیں، کو مافیا بنا لیں۔ عدل کے نظام میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ سفارش کی، نہ رشوت کی، نہ 10 بندے لے کے جاؤ کام کروانے کے لیے، بلکہ کام ہوگا، حق ملے گا ہر شخص کو۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا نظام ہے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا نظام۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اوپر اللہ کا نظام لکھا ہوا ہے اور اندر سفارشیں ہو رہی ہیں، رشوت چل رہی ہے، مافیاز اشرافیہ کو نوازا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، قیامت کے روز بھی اللہ فرمائیں گے آؤ مدد کرو ان کی، کوئی ہے تمہارے سامنے؟ وہاں تو یہ مسٹر شیطان ابلیس وہ فرار ہو جائے گا، ابلیس شیطان انکار کر دے گا، ان سے کہے گا جاؤ خود ہی بھگتو۔ اب میرے عزیزو، عدل کا نظام جہاں بھی ہوگا، یہ 4 بنیادیں ہیں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے خدا شناسی کا نظام، یہ ہے اللہ کا نظام۔ ہمیں اس وقت شرم آنی چاہیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا گیا اور یہاں اللہ کا نظام ہے، یہاں اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام عدل کا نظام ہوتا ہے، اور عدل کے نظام میں یہ 4 چیزیں نہیں ہوتی، اور اس کا عملی اظہار اللہ رب العزت قیامت کے روز فرمائیں گے کہ دنیا میں اے ظالموں، تم نے ظلم کے نظام قائم کیے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق کیے، حق اور باطل کو ملا دیا تم نے، قوانین میں ترمیم کر دی، وہ سماجی، سیاسی اور معاشی ضابطے جو اللہ نے طے کر دیے تھے، تم نے تبدیلیاں کی، تحریف کی، اپنی مرضی کے بنائے اور ایجنٹوں کے کردار ادا کرتے رہے ہو۔ آج آؤ میدان کے اندر، بلاؤ اپنے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ بڑے بڑے جو تمہارے سرپرست تھے آج بلاؤ، دیکھتے ہیں کون آ کر اس نظام کو قائم کرے گا۔ اللہ رب العزت وہاں پر ان ظالموں کو، مجرموں کو کھڑا کر کے ان 4 باتوں سے یہ سوال کریں گے، اور یہ جواب وہاں نہیں دے سکیں گے۔ یہ 4 چیزیں جن سے ڈرو، بچو، ظلم کا نظام مت قائم کرو، عدل کا نظام قائم کر کے اللہ کی بالادستی قائم کرو۔ اور یہ عدل کا دن، یوم الدین، قیامت کا روز بھی آئے گا، اس دن سے بھی ڈرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔